بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے پوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی لامحدود نعمتوں سے نوازا، چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے اور وہ اپنے عزیز و اقربا سے مہربانی سے پیش آتے تھے۔ شیطان کے جسے اس وقت تک آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت ایوب کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ نیک بخت لوگوں کو بد نصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے، لہٰذا اس نے حضرت ایوب کا مرتبہ گھٹانے اور انہیں بدبختی کے پاتال میں گرا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ تمام شکر گزاری جو ایوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں بخشی ہیں، لیکن اگر تو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو اس کی سپاس گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہرگز تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس اب تو مجھے اس کی بے حساب دولت پہ اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا تو اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے، لہٰذا اس نے حضرت ایوب کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پہ ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات منظور کر لی اور فرمایا، ہاں میں ایوب کا مال، دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ و برباد کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے زیادہ حمد و ثنا کی۔ پھر شیطان نے کہا، خدایا اب تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی زرخیز زمینوں اور بے شمار مویشیوں پہ بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اس طرح خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال مویشی شیطان کے اختیار میں دے دیے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اس خبر سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رتی برابر بھی اضطراب اور پریشانی پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خوردہ اور عاجز پایا تو اس نے اپنا آخری حربہ آزمانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت و تندرستی چھین لے اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرا پن دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند چھن گئے تھے اور ناداری اور بیماری نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ دنیا پرست، ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ یہ تمام مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور پروردگار عالم کے مقام قرب سے دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ انسان جو آخر تک ان کا وفادار رہا وہ ان کی بیوی رحمہ تھی، جو تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے، یہاں تک حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت نے شیطان کو بے بس کر دیا۔ تب
تب اس نے ایک آواز لگائی، اس کے تمام چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا، اس خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو۔ انہوں نے کہا، تم وہ حربے کیوں استعمال نہیں کرتے جو گزشتہ امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکر و فریب آزما لیے ہیں لیکن وہ سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان کے باپ حضرت آدم کو کس طرح بہشت سے نکلوایا تھا؟ اس نے جواب دیا، ان کی بیوی کے ذریعے۔ اب بھی انہی کا استعمال کرو اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی بیوی کے علاوہ ان کے پاس کسی کی آمد و رفت نہیں ہے۔ شیطان نے یہ تجویز پسند کی اور فوراً ہی ایک آدمی کی شکل میں رحمہ کے پاس پہنچا اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا، تمام نعمتیں اور مال و دولت تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے اور تمہارا شوہر بھی مریض، کمزور اور بوڑھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے باتیں سن کر ایک آہ بھری۔ شیطان نے کہا، تم یہ بھیڑ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ وہ اسے ذبح کریں، لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام زبان پر نہ لائیں تاکہ بیماری سے شفا پائیں۔ وہ فوراً حضرت ایوب کے پاس آ کر کہنے لگیں، اے ایوب، تمہارا خدا کب تک تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے گا؟ کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا؟ تمہاری وہ تمام دولت اور فرزند ہلاک ہوئے، تمہارے وہ چہرے کی خوبصورتی کہاں گئی؟ آؤ اور خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو ذبح کرو اور تمام تکالیف سے نجات پاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا خدا کا کوئی دشمن تمہارے پاس آیا ہے اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جسے تم نے قبول کر لیا؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ تمام نعمتیں جو ہمیں میسر تھیں ہمیں کس نے دی تھیں؟ رحمہ نے جواب دیا، خدا تعالیٰ نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، ہم نے کتنے سال ناز و نعمت میں بسر کیے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جب سے خدا نے ہمیں ان تکالیف میں مبتلا کیا اسے کتنی مدت گزری ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، تم نے سخت ناانصافی کی ہے۔ تم نے اس وقت تک کیوں نہ صبر کیا کہ اس بیماری کی مدت ہماری آسائشوں کی مدت جتنی ہو جاتی؟ تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں یہ بھیڑ خدا کے نام کی جگہ کسی اور کے نام پہ ذبح کروں۔ خدا کی قسم، اگر اس نے مجھے شفا بخشی تو میں تمہارے اس گناہ کے بدلے میں تمہیں 100 تازیانے لگاؤں گا۔ اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پانی مجھ پر حرام ہے اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراً وہاں سے چلی گئیں تو انہوں نے خود کو تنہائی، تکلیف اور مصیبت میں پایا۔ اس حال میں انہوں نے اپنی پیشانی خاک پہ رکھی اور کہا، اے پروردگار، تنگی اور سختی نے مجھے گھیر لیا ہے، تو ارحم و راحمین ہے، اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے اور مجھے نجات عطا کر دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو وحی بھیجی کہ تم اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو ادھر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کی شکل و شباہت پہلے کی سی ہو گئی۔ خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور اولاد بھی انہیں لوٹا دی۔ اسی اثناء میں ان کی بیوی انہیں دیکھنے شہر سے وہاں آئی، لیکن اسے اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن اسے پہچان نہ پائیں۔ اس نے اس شخص سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا بھی چاہا لیکن حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟
اس نے جواب دیا، میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں پڑا رہتا تھا، نہ جانے وہ اب کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کون سی آفت ٹوٹی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اس کو دیکھو تو پہچان لو گی؟ تو ان کی بیوی نے کہا، تندرستی اور خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب قریب تمہارے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے کہا، سنو، میں وہی ایوب ہوں کہ جسے تم شیطان کی پیروی کرنے کو کہہ رہی تھی، تاہم میں نے خدا کی اطاعت کی اور اسی سے گزارش کی کہ وہ سب ہی پہلی نعمتیں مجھے لوٹا دے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کو سزا کے لیے 100 تازیانے لگانے کی قسم کھائی تھی، پس تم اب 100 کھچروں کا گٹھ بنا کر آہستہ سے اپنی بیوی کے بدن پہ مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تمہاری خدمت گزار بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، کیونکہ وہ بیماری اور پریشانی کے زمانے میں تمہاری وفادار رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام کھوئی ہوئی نعمتیں انہیں لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا، تاکہ یہ واقعہ روشن دلیل اور عقل مند لوگوں کے لیے یادگار رہے، اور جب کبھی وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں تو صبر سے کام لیں اور خدا ہی سے نجات طلب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔